اس لیے کہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قوتیں رکھی ہیں۔ ایک قوت ہوائیہ، یہ سرکشی کی قوت، دوسری قوت غضبیہ، غصہ اور جلال کی قوت، تیسری قوت شہویہ، خواہش کی قوت۔ شہویہ کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک شہوت بطنیہ، پیٹ کی خواہش یعنی کھانے پینے کا تقاضا، اور دوسری شہوت فرجیہ یعنی شرمگاہ کا تقاضا، شرمگاہ کی خواہش یعنی انسان کی جنسی خواہش۔ تو یہ خواہشیں رکھی ہیں شاویہ میں۔ تو یہ 3 قوتیں اللہ تبارک و تعالی رکھی ہیں۔ قوت ہوائیہ کے ذریعے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی کرے گا، اس کی بغاوت کرے گا، اس کے حکموں کے مقابلے میں گویا کہ خدائی کے دعوے کر دے گا، اور چنانچہ خدائی کے دعوے انسانوں نے کیے۔ پھر قوت غضبیہ کے ذریعے سے لوگوں کے گلے کاٹے گا، قتل و غارت گری کے بازار گرم کرے گا، یہ قوت غضبیہ کی وجہ سے خون بہے گا۔ اور قوت شاویہ کے ذریعے سے یہ حلال حرام کا ضابطے توڑے گا، حلال حرام کے کوئی لحاظ کیے بغیر کھائے گا، پیے گا، گویا کہ پہنے گا، اوڑھے گا، اپنی زندگی کے خطوط سنوارے گا۔ اس کو اس سے غرض نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کیا ہے۔ پھر جنسی خواہش کے ذریعے سے حلال محل حرام محل گویا کہ زنا کاریوں کے بازار گرم کرے گا، زنا کاریوں کے بدکاریوں کے اندر پڑ جائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے فساد اس سے برپا ہوں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اشارہ کیا یہ سارے کے سارے فساد ان 3 قوتوں کی وجہ سے کرے گا، لہذا جب ایسے فساد کرے گا تو یہ تو خود فسادی ہوگا، تو فسادی عادل بن کر عدل قائم کیسے کرے گا؟ اس لیے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ زمین میں ایک ایسی شخصیت کو اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا؟ ویسفک الدماء، فساد پھیلائے گا قوت ہوائیہ کے ذریعے سے، قوت شاویہ کے ذریعے سے فساد پھیلائے گا، وہ یسفک الدماء، قوت غضبیہ کے ذریعے سے خون ریزی کرے گا، یہ اس کے اندر یہ برائی ہوگی۔ اور وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آگے ملائکہ اپنی یہ تقدیس اور پاکی بیان کر رہے ہیں، گویا کہ ہم مستحق ہیں اس بات کے کہ ہمیں یہ نیابت و خلافت عطا کی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ ابھی تو انسان بنا ہی نہیں ہے، ابھی تو بابا آدم کا پتلا تیار ہوا ہے، تو فرشتوں کو کیا پتہ لگ گیا کہ فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، یہ قوتیں ان سے قتل کروائیں گی، یہ قوتیں ان سے زنا کروائیں گی؟ انہوں نے کون سا تجربہ کر لیا کہ پہلے سے انسان دنیا میں دیکھے ہوں کہ انہوں نے یہ ساری برائیاں کی ہوں تب یہ کہیں؟ تو فرشتوں نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ یہ فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا؟ ابھی تو بابا آدم کا پتلا بنا ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بابا آدم کا پتلا بنانا تھا تو مٹی لانے کے لیے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ اس مقام پر بھیجا جس مقام پر اس وقت بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ، آج ہم بیت اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اس کو اتنا مقدس سمجھتے ہیں۔ نبی نے کہا کہ مومن مسلمان کی عزت اس بیت اللہ سے بھی زیادہ عرفہ اور اعلیٰ ہے، زیادہ مقدم اور اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مومن کا وجود تو بنا اسی جگہ کی مٹی سے ہے۔ انسان اپنی قدر پہچانتا نہیں ہے کہ بیت اللہ کے بارے میں کتنے پاکیزہ خیالات رکھتا ہے، خود اپنی ذات کو گناہ اور معصیت کی گندی میں آلودہ کر کے پھرتا ہے۔ تجھے کیا خبر جس مٹی سے تو بنا، یہ مٹی اس بیت اللہ سے تو اٹھائی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ تو گویا کہ اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو گناہ گار آلودہ کر کے اور گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، تو اپنے مقام کو پہچان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری جب تخلیق کی ہے تو وہاں سے اس مقام سے مٹی اٹھائی جس جگہ پر آج بیت اللہ ہے۔ تو اپنے وجود، اپنی قدر، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ اس لیے تم اپنے آپ کو جب دیکھو گے، اپنے بارے میں سوچو گے، اپنی ہسٹری اور ماضی اور تاریخ پر غور کرو گے، تو تم بیت اللہ پہنچو گے۔ ارے یہ اس بیت اللہ کے سامنے آج ہم سجدے کرتے ہیں، جس بیت اللہ کو اللہ نے ساری کائنات کا مسجود بنا رکھا ہے، اسی بیت اللہ کی مٹی سے اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ ہمیں آج اپنی قدر نہیں، آج گناہ معصیت میں پڑے ہوئے۔ انسان کو شرم آ جائے گی، سوچے گا کہ یار مجھے بھی اپنے آپ کو اسی طرح اللہ کے سامنے پاکیزہ رکھنا چاہیے جیسے آج بیت اللہ نظر آتا ہے، تو انسان ہدایت کے راستے بھی نکلے گا۔